السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی قدر و قیمت اور اس کے ادب کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک یہ ذکر جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے، یہ کوئی ناول یا سٹوری نہیں ہے۔ حضرت ابو حازم مدنی کے متعلق ایک شیخ فرماتے ہیں، یہ کہانی بیت المطلوب ترجمہ کشف الحجوب کتاب ہے، اس میں درج ہے۔ ابو حازم مدنی کے متعلق ایک شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے۔ ابو حازم مدنی سوئے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ جب وہ ابو حازم بزرگ کے پاس گئے، ایک شیخ ابو حازم کے پاس گئے تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ گئے اسی وقت ان کو یہ زیارت ہو رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے اٹھ کر بتایا کہ میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے کر مجھے یہ فرمایا ہے کہ ماں کے حق کی حفاظت کرنا حج ادا کرنے سے بہتر ہے۔ ماں کے حق کی حفاظت کرنا حج ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یہ بہت قیمتی فکرہ ہے جو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے اس کی بنا پر ہمیں بھی یہ نصیحت کی ہے کہ ماں کے حق کی حفاظت کرنا حج ادا کرنے سے بہتر ہے۔ لوٹ جا اور اس کی دلجوئی کر۔ وہ شیخ جو ہے ابو حازم مدنی سے ملنے آیا تھا کہ میں نے حج کو جانا ہے، اس میں یہ راز وابستہ ہے۔ لیکن اس کے پوچھنے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں بتا دیا کہ یہ شخص جو آپ کے پاس آیا ہے یہ حج کرنے کی نیت سے آیا ہے، اس کی ماں گھر میں بیمار ہے۔ تو خواب میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میرا پیغام دے دے اس کو کہ ماں کے حق کی حفاظت کرنا حج ادا کرنے سے بہتر ہے۔ لوٹ جا اور اس کی دلجوئی کر۔ چنانچہ میں واپس آیا اور حج کرنے نہ گیا۔ بیت المطلوب ترجمہ کشف الحجوب۔ یہ وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں اور وہ ان کی قدر نہیں کرتے، یہ ان کے لیے ایک ایسی نصیحت ہے کہ اپنی ماؤں کی قدر کرو۔ حج سے بہتر ہے۔ اگر ماں کو خوش کر لیا تو آپ کا حج گھر میں ہو گیا۔ پھر اگلا واقعہ ایمان افروز۔ حضرت عثمان الحمیری کے متعلق یہ ذکر آتا ہے کہ ایک شخص نے فرغانہ سے حج کا ارادہ کیا۔ فرغانہ کوئی
انڈیا میں ایک علاقہ ہے، فرغانہ سے حج کا ارادہ کیا، نیشا پور پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کون؟ حضرت عثمان الحمیری کے متعلق یہ ذکر آتا ہے کہ ایک شخص نے فرغانہ سے حج کا ارادہ کیا، نیشا پر پہنچ کر حضرت عثمان الحمیری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر آپ نے توجہ نہ کی۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ عجیب مسلمان ہے، سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ وہ بزرگ سمجھ کر ان سے دعا کے لیے کہنے آیا تھا، بتانے آیا تھا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، لیکن آپ نے یعنی اس بزرگ نے، عثمان الحمیری نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ کیوں؟ اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ عجیب مسلمان ہے، یہ بزرگ ہے، یہ ولی ہے کہ میں نے سلام کیا ہے، یہ اس کا جواب ہی نہیں دیتا۔ آپ نے اس کے دل کے خیالات، یہ اس کے دل میں اس نے سوچا۔ آپ نے اس کے دل کے خیالات کو دیکھ کر اسے فرمایا، کیا حج اسی کا نام ہے کہ ماں کو بیمار چھوڑ کر حج کرتے ہو؟ یہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ صاحب الہام و وحی ہوتے ہیں۔ ایسے سائلوں کی دل کی بات بھی اکثر یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم کر دیتا ہے۔ تو اس نے جب دل میں یہ بدظنی کی کہ یہ عجیب بزرگ ہے، اسلام کا جواب نہیں دیتا، تو اس بزرگ نے یعنی عثمان الحمیری نے اس کو کہا کہ حج کرنے سے کیا حج اسی کا نام ہے کہ ماں بیمار کو چھوڑ کر حج کرنے جاتے ہو؟ یہ کیسے جائز ہے؟ اس کے تو دل کی بات اس نے بتا دی۔ چنانچہ وہ وہیں سے واپس لوٹا، فرغانہ چلا گیا، حج کو نہیں گیا۔ وہ بھی کوئی نیک بخت تھا، اس کو وہ بزرگ نے جب یہ بات بتائی تو اس پہ یہ اثر ہوا کہ واقعی یہ تو بزرگ ہے، اس سے تو خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس نے میرے دل کی بات بوجھ لی ہے۔ میری ماں بیمار ہے اور میں حج کے لیے تیاری کر رہا ہوں، یہ کہاں کا یہ جائز بات ہے؟ چنانچہ وہ جب تک پھر اس کی ماں زندہ رہی وہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ والدہ کی وفات کے بعد جب وہ شخص آپ کی خدمت میں آیا، جب اس کی ماں پھر وفات پا گئی، پھر دوبارہ وہ حضرت عثمان الحمیری کو ملنے آیا، تو آپ نے دوڑ کر اس کا پھر استقبال کیا، اس کو گلے لگایا، کیونکہ اس کا مہمان، اور جو ماں کی خدمت کرے پھر وہ تو خدا کو بھی پیارا ہو جاتا ہے اور بزرگوں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 235 میں یہ واقعہ درج ہے۔ اور یہ واقعہ ایک میں اپنے خاندان کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جب بیعت کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی اور گاؤں آ کر اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کی۔ وہ 3 بھائی تھے، ایک ان میں مولوی فاضل تھا، اور تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو مرزا صاحب سے سوال کریں گے، یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے،
عیسیٰ نے تو دوبارہ آنا ہے، حدیثوں میں ہے، یہ ہم ایسے بیعت نہیں کرتے۔ انہوں نے کافی، چونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، مولوی فاضل تھا، اس نے کافی ایک لسٹ بنائی سوالوں کی، جس میں 40-50 سوال تھے، حدیثوں کے حوالے تھے، قرآن کے حوالے تھے، بزرگوں کے حوالے تھے۔ جب وہ چل پڑے، کہتے ہیں کہ وہ لدھیانہ سے وہ چلے، پھر امرتسر آئے، امرتسر سے بٹالہ آئے، پھر قادیان پہنچے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جو نئے لوگ آتے ہیں ان سے وہ آپ ملاقات کرتے، سوالوں کے جواب دیتے، اور جنہوں نے بیعت کرنی ہوتی وہ بیعت کرتے تھے۔ یہ شروع کے زمانہ کی بات ہے، جب لدھیانہ سے پہلی بیعت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام واپس پھر قادیان چلے گئے، وہاں پھر ایسی بیعتیں ہوتی رہیں۔ تو جب وہ جو مولوی فاضل تھے ہمارے خاندان میں، مولوی فتح محمد تھا ان کا نام، انہوں نے اپنی جیب میں یہ سوال لکھ کر ڈالے ہوئے تھے، اور نمازوں کے بعد لوگ بھی بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے، مسجد بھری ہوئی تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لوگوں کی طرح منہ کر کے بھی بیٹھ گئے، تو جیسے مجلس عرفان ہوتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا اس مولوی فتح محمد کی طرف اشارہ کر کے کہ مولوی صاحب پہلے آپ اپنا سوال کر لیں، پھر میں اور لوگوں سے باقی باتیں کروں گا۔ تو اس بات کو کس نے بتایا مرزا صاحب کو کہ اس کے جیب میں سوال ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں؟ تو مولوی صاحب پر اس بات کا بڑا اثر ہوا کہ یہ تو خدا کا بندہ ہے، یہ عام ہماری طرح کا انسان نہیں ہے، یہ تو برگزیدہ انسان ہے۔ تو مولوی صاحب بھی چونکہ نیک فطرت تھے، نیک سیرت تھے، اور انہوں نے بانپ لیا، کیونکہ نماز بھی پڑھی ان کے پیچھے، چہرہ بھی دیکھا، ماحول بھی دیکھا، یہ جھوٹے کا ماحول نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً کسی سوال کو پوچھے بغیر یہ عرض کی کہ حضور کوئی سوال نہیں، ہم نے تو بیعت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سب نے بیعت کی، پھر اور لوگوں نے بھی ساتھ بیعت کی۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے شرف مکالمہ و مخاطبہ عطا کرتا ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکیلے نہیں، بہت سے بزرگ ہوئے ہیں، ہر صدی کے سر پر بزرگ ہوئے ہیں، ہر صدی میں پہنچے ہوئے لوگ ہوئے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ کسی کو خواب میں کلام کرتا ہے، کسی کو کشف سے بتاتا ہے، کسی کو الہام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں مختلف بتانے کے۔ بہرحال اس سے یہ ایمان میں تقویت ہوتی ہے اور خدا کے وجود کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور بولتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور اپنا ظاہر کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی رکھی ہیں۔ اندھیری نگری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے روحانی طریقہ سے، اور وہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ ہے آج کی
آج کا قصہ ایمان افروز۔ تو آئندہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔